الف لام میم، اس کا معنی اور مطلب اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد والے جملے پر آئیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کو ایک نصیحت یہ کی جا رہی ہے پہلی کہ اس کتاب کو چھونے سے پہلے، اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے، اس کتاب کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ عقیدہ اور ایمان پیدا کر لو کہ یہ کتاب شک اور شبہ سے پاک ہے۔ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک چیز بھی کسی انسان کی اپنی طرف سے داخل کی ہوئی نہیں ہے۔ اس کتاب کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، اور اس بات کو اگر تم تسلیم کرتے ہو تو آگے اس کی تلاوت کیجئے، اور اگر شک ہے، شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اگر اس کتاب کو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے پڑھو گے اور اس کی تلاوت کرو گے تو یہ کتاب تمہاری زندگی میں رہنمائی کرے گی، اور اگر اس کتاب کو تم کسی دوسرے مقصد سے پڑھو گے تو یہ کتاب تمہاری زندگی کے اندر کوئی رہنمائی نہیں کرے گی۔ ابو جہل اور ابو لہب اس قرآن کریم کو دوسرے مقصد کے تحت سنتے تھے، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کے گھر جا کر دروازے سے جب دل کی گہرائیوں سے اس کو سنا، اندر گئے، بہن و بہنوئی کو مارا۔ جب ان کی مار سے بہن و بہنوئی پر کوئی فرق نہیں پڑا تو حضرت عمر نے کہا اچھا لاؤ، کیا پڑھ رہی تھی تم، مجھے بھی سناؤ۔ اور جب ان کو سنایا گیا تو حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ ایمان لائے۔ دونوں میں فرق کیا تھا؟ ابو جہل اور ابو لہب نے ہدایت اور رہنمائی کی نیت سے نہیں سنا، ہدایت نہیں ملی۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس کو رہنمائی اور ہدایت کے ارادے سے پڑھا تو ان کی دنیا بدلی، اور پھر ایسی دنیا بدلی کہ اس قرآن کی تعلیم کی برکت سے حضرت عمر نے اس دنیا کے آدھے حصے پر، آدھی دنیا پر تقریباً 22 لاکھ میل مربع میل زمین پر حکومت کر کے دکھلائی اور دنیا کو پیغام دیا کہ دیکھو ایک بکریوں کے چرانے والے بھی حکومت کس طریقے سے کر کے دکھاتے ہیں۔ کہ حضرت عمر فاروق کی اس حکومت پر مہاتما گاندھی جیسی شخصیت یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ عمر فاروق کا عدل، عمر فاروق کا نیائے، عمر فاروق کا انصاف اگر اس دنیا میں قائم کر دیا جائے اور لاگو کر دیا جائے تو یہ دنیا امن اور شانتی کا گہوارہ بن جائے گی اور خون خرابہ بند ہو جائے گا۔ یہ مہاتما گاندھی نے یہ بات حضرت عمر فاروق کے تعلق سے کہی۔ ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن وہیں کے وہیں ہیں۔ تو پہلی نصیحت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک و شبے سے اور ڈاؤٹ سے بالکل پاک و صاف ہے، اس کے اندر شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دے دیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ لوگو اگر اس کتاب کے بارے میں تمہیں شک ہے، اس کتاب کے بارے میں تمہیں ڈاؤٹ ہے، اس قرآن کے بارے میں اگر تمہیں ذرہ برابر بھی، چیونٹی کے سر کے برابر بھی، مکھی کے سر کے برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو میں چیلنج دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم ایک صورت ہی اس کی طرح بنا لاؤ۔
علماء جانتے ہیں سورتن کہا، ایک سورت، کوئی بھی سورت، سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی سورت نہیں، چھوٹی سے چھوٹی سورت قرآن کی، اسی کی طرح ایک سورت بنا لاؤ۔ قرآن کی 114 سورتوں میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ کا یہ چیلنج ڈاؤٹ کرنے والے اور شک کرنے والوں کے لیے ہے کہ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو اس جیسی ایک چھوٹی سی سورت ہی تم بنا کر لے آؤ۔ عربی جاننے والے بڑے بڑے یہودی اور عیسائی جو عرب میں پیدا ہوئے نہ اس وقت اس چیلنج کو قبول کر پائے، اور آج بھی جو عرب کے اندر یہودی اور عیسائی ہیں جو عربی بولتے ہیں، آج بھی قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، اکیلے نہیں، تم اپنے حمایتیوں کو، اپنے دوستوں کو بھی جمع کر لو، سب اکٹھے ہو جاؤ، سب مل کر ایک سورت بنا لاؤ۔ نہیں بنا سکتے۔ جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو اس جیسی ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ نہیں بنا پائے۔ زید حضرت حسان ابن ثابت نے کعبے کی دیوار پر یہی 3 آیتیں لکھ دی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ عرب کے اندر شاعری کا بہت زور تھا، اور جب قرآن کریم نازل ہوا تو عربوں نے، عرب کے کافروں نے، مکے کے کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو شعر و شاعری کی کتاب ہے، یہ تو محمد اور اس کے ساتھیوں نے بنا ڈالی ہے، یہ تو خود اپنی طرف سے بناتے ہیں، گڑھتے ہیں۔ تو حسان ابن ثابت نے یہ 3 آیتیں وہاں لکھ دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت، یعنی یہ شعر ہم نے لکھے ہیں۔ عرب کے اندر مقابلہ ہوتا تھا، مقابلہ، جو ان شعروں میں کمی نکال دے، ان اشعار میں کمی نکال دے، اس کو انعام ملتا تھا۔ اس سے اچھا کوئی کلام لکھ کر دکھاؤ۔ 24 گھنٹے گزر گئے لیکن اس سے اچھا کوئی کلام نہیں لکھ پایا۔ کمی نکالنے کی کوشش کی لیکن نہیں نکال سکے۔ عرب کا بہت بڑا شاعر، لوگوں نے اس سے کہا کہ تم تو سب سے بڑے شاعر ہو، تم بھی کمی نہیں نکال سکے، اس کا مطلب حسان ابن ثابت کو ایوارڈ دے دینا چاہیے، ان کو انعام دے دینا چاہیے، کیونکہ ان کے اشعار میں کوئی کمی کسی کو نظر نہیں آئی۔ اس نے 1 دن اور 1 رات کی اور مہلت مانگی کہ مجھے تھوڑا سا سمے اور دے دو، 24 گھنٹے کا، 1 دن 1 رات کا، میں کل تک اس میں کوئی کمی نکالتا ہوں اور کوئی اچھا شعر بناتا ہوں۔ دے دیا گیا 24 گھنٹہ اور 1 رات 1 دن۔ دن بھر سوچتا رہا، کچھ نہیں ملا، رات بھر سوچتا رہا۔ ارے 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے، یہ 2 شعر بھی نہیں ہے، 3 ہی لائنیں ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، چلو ایک شعر ہو گیا۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، چوتھی لائن کہاں گئی؟ یہی ایک کمی ملی، لیکن پھر کہتا ہے یہ کمی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو 4 لائنوں میں بات پوری ہوتی ہے وہ 3 میں بھی پوری ہو گئی۔ پوری رات بھی اس نے کھپا دی لیکن اس کو کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ جب اس کو کوئی کمی نظر نہیں آئی تو صبح اٹھ کر لوگوں نے دیکھا اور دروازہ کھولا خانہ کعبہ کا تو پوچھا ہے شاعر صاحب کیا کچھ کمی نظر آئی؟ ہاں ایک کمی نظر آئی۔ کہا کیا؟
حسان ابن ثابت نے صرف 3 لائنیں لکھی تھی، اس میں چوتھی لائن کی کمی تھی، وہ چوتھی لائن میں نے اپنی طرف سے لکھ کر پوری کر دی۔ جب لوگ اندر گئے تو کیا پڑھتے ہیں؟ حسان ابن ثابت کی یہ 3 لائنیں لکھی ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد اس شاعر نے جو کمی نکالی وہ یہ تھی کہ چوتھی لائن اس نے اپنی طرف سے لکھ دی، لیکن اس لائن میں اس نے اپنی بے بسی کا، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس نے نیچے لکھ دیا چوتھی لائن، مَا هَذَا کلام البشر۔ لوگوں تم مجھ سے کمی پوچھتے ہو کہ اس میں کمی نکالو، یہ اوپر کی جو 3 لائنیں ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 لائنیں جن کو حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ یہ میرے اشعار ہیں، لیکن میں نے چوتھی لائن میں لکھ دیا مَا هَذَا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ حسان تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اشعار تمہارے نہیں ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت یہی کہلوانا چاہتے تھے، فوراً نکلے اور کہنے لگے تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ما ھذا کلام البشر، اوپر والی یہ 3 لائنیں کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب، یہ آیتیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ عرب کے شاعر دنگ رہ جاتے ہیں، عرب کے شاعر۔ تو پہلی نصیحت یہ بتائی گئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب جب تم کھولو تو پہلے تو یہ سوچ لو کہ یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر شک کی نیت سے پڑھو گے تو کبھی تمہیں رہنمائی نہیں ملے گی، راستہ نہیں ملے گا، پہلی چیز۔ اس کے بعد آئیے دوسری چیز پر، ھدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو ہدایت ملے گی۔